اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا گھر بنانے کا ارادہ کیا اور اپنے میزبان حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے کی زمین کے ٹکڑے کو منتخب فرمایا۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ ان بچوں کا نام سہیل اور سہیل تھا۔ ان بچوں اور ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زمین اللہ کی راہ میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن میں یہ زمین بلا قیمت نہیں لوں گا۔ اور آپ نے 4.25 تولے سونا زمین کی قیمت ادا کی۔ اس طرح مسجد کی تعمیر کے کام کا آغاز ہوا۔ خود آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اور گارا ڈھویا۔ اب پسینے اور گرد و غبار میں اٹ جاتے اور آپ نے سب سے آگے بڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ چند ماہ میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ لکڑی کے ستون، کھجور کے پتوں کی چھت اور سنگریزوں کا فرش۔ کئی سال تک مسجد میں یہی حال رہا۔ رات کو روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ لوگ چاند تاروں کی روشنی میں نماز پڑھتے، البتہ کبھی کبھار کوئی مشعل جلا کے لے آتا۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ان صاحب سے بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں اور فرمایا، اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس شخص سے کر دیتا۔ مسجد میں حضور کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مجلس میں ام المغیرہ سے ان صاحب کا نکاح ہو گیا۔ جن صاحب نے سب سے پہلے مسجد میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش کیا کہ آپ نے اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا، ان صاحب کا نام حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ ملک شام کے رہنے والے تھے اور عیسائیت کے پیروکار تھے۔ آپ کے وطن میں مکے اور مدینے کے تاجروں کا آنا جانا رہتا تھا اور انہی لوگوں سے آپ کو اسلام اور اللہ کے رسول کی آگہی ہوئی اور آپ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، لیکن کافی عرصے تک اپنے وطن سے نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے مدینے میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ مدینے آتے وقت حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ہمراہ لائے، اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے قندیلوں میں تیل بھر کر مسجد میں لٹکا دیا اور شام کو روشن کر دیا۔ مورخین کے مطابق آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کی ابتدا کی۔ 9 ہجری میں قبول اسلام سے لے کر سرور عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ نے صحبت نبوی سے خوب فائدہ اٹھایا اور قرآن کریم کے علماء میں شمار ہونے لگے۔ جن جن صحابہ نے عہد رسالت نے قرآن جمع کیا، آپ بھی ان میں شامل تھے۔ اسلام لانے سے قبل عیسائی ہونے کے ناطے آپ کو انجیل پر بھی دسترس حاصل تھی۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک مدینے ہی میں مقیم رہے، لیکن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو آپ دل برداشتہ ہو کے اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی وطن شام لوٹ گئے اور شام میں ہی اپنی زندگی کے آخری ایام گوشہ نشینی میں گزارے۔ سن 40 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور جبرون نامی گاؤں میں سپرد خاک کیے گئے۔ آپ کی صرف ایک ہی لڑکی رقیہ تھی اور اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو رقیہ تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ انجیل اور قرآن کریم دونوں کے عالم تھے۔ قرآن کریم سے بے پناہ شغف تھا۔ اپنی نمازوں میں کثرت سے قرآن کریم تلاوت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں ان کے علم و فضل کی بڑی قدر تھی۔ اپنا بیشتر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے اور اکثر ساری رات نماز پڑھتے اور اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزاں اور ترسا رہتے اور نماز پڑھتے ہوئے آپ پر گریہ طاری ہو جاتا۔ ایک مرتبہ نماز کے دوران جب آپ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ: کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان کے برابر رکھیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔
ایک سا ان کا جینا اور مرنا وہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو زاروں قطار روتے رہیں اور صبح تک اس آیت کو دہراتے رہیں۔ آپ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ریاکاری سے دور رہتے تھے۔ آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خلق خدا کو نفع پہنچائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ حرہ کے مقام پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کے پھیل جانے سے کھجور کے باغوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اور آپ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو فوراً حرہ گئے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر آگ بجھا دی۔ آپ کا یہی جذبہ تھا جس کی بنا پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خیر اہل مدینہ کا لقب دے رکھا تھا۔ آپ کے متعلق آخر میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک دنیا کی مساجد میں روشنیاں جلتی رہیں گی، آپ کا نام بھی روشن رہے گا۔